یہ کیسے کردار ہے، یہ کتنی ظالم قوم ہے، یہ کتنا ظالم لشکر ہے جو رحم نہیں کرتی ہے۔ کئی سارے صحابہ اکرام کو، تابعین اکرام کو شہید کیا گیا۔ بہرکیف مسلمانوں، یہ اخلاق جو ہے حسینی نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرنا۔ اخلاق اگر تم کو پیدا کرنا ہے تو حسینی اخلاق پیدا کرو۔ میں آپ کے سامنے چند اور روایات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ امام حسنین کریمین ان کا کیا مقام و مرتبہ، سیدہ فاطمہ کا کیا مقام و مرتبہ۔ سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ یہ اتنی محبت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے۔ نبی دو جہاں نے یہ تک فرمایا، آپ کو خوشخبری دی، فرمایا کہ اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی ملکہ ہو، تمام جنتی عورتوں کی ملکہ ہو۔ حتیٰ کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف و تکریم اپنی بیٹی کی کیا کرتے تھے کہ آپ جب کبھی سیدہ فاطمہ آپ کے قریب آتی تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کی تعریف کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور گھر تو آپ نے دیکھیے سیدہ فاطمہ کا گھر کا انتخاب کہاں کیا، اپنے گھر سے دور نہیں کیا، اپنے گھر کے قریب کیا۔ ہم کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے بیٹیوں کے جو گھر ہو وہ اپنے گھر کے قریب چنا کرو، اپنے گھر کے قریب رکھو۔ یہ سنت محمدی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں کا گھر اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ لوگوں کتنی محبت سیدہ فاطمہ سے ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی صحابی رسول بغور سے بات فرمایا کہ جب کبھی صحابی رسول نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو کہتے کہ فدا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اور ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، روایتوں میں آتا ہے نبی دو جہاں نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ سے فرمایا فدا ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہیں۔ کیا مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ کا ہے، سیدہ کونین کا ہے، سیدہ عالمین کا ہے۔ بے شک اب جنتی تمام خواتین کی ملکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ آپ پاک صاف ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جب جامعۃ الازہر میں تھے بحمد اللہ تعالی، ہم نے وہاں پر 5 سال مقیم فرمائے۔ مسجد حسین وہاں پر موجود ہے۔ روایت کے مطابق فرمایا جاتا ہے کہ سر حسین کو مصر میں لایا گیا کیونکہ وہاں پر جو ہے نا شیعوں کی حکومت تھی۔ صلاح الدین ایوبی آئے، پھر اس کا خاتمہ فرمایا، شیعوں کو ہٹا کر آپ نے پھر سلطنت اہل سنت والجماعت کو جو ہے نا صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر قائم فرمایا۔ جامعۃ الازہر، مسجد ازہر جو ہے اس کی ابتدا شیعوں نے کی تھی، شیعوں کا مدرسہ تھا پہلے وہ۔ صلاح الدین ایوبی آئے، جب وہاں پر دیکھا کہ شیعہ کا طرف، تو آپ نے پھر بدل دیا سارا نظام، فرمایا کہ نہیں، یہاں پر جو اصول رہے گا وہ اہل سنت والجماعت کا رہے گا۔ پھر آپ نے اہل سنت والجماعت کو وہاں پر قائم کیا، ان کو وہاں سے برخاست کیا گیا، پھر جو ہے اس مدرسے کو اہل سنت والجماعت کے جو ہے نا تابع کر دیا گیا، وہاں پر نصاب اہل سنت کا جاری ہوا۔ بہرکیف وہاں پر جو مسجد حسین، دیکھیے کسی بھی عمارت کے فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جاتا ہے، فاؤنڈیشن اسٹون رکھتے، بڑی پرسنالٹی کو بلا کر کے جو ہے نا بنیاد رکھی جاتی ہے، سر کی بنیاد رکھی جاتی ہے، فاؤنڈیشن اسٹون رکھتے ہیں۔ مسجد حسین، ٹھیک ہے، مسجد حسین کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا، فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا، تو ایک پتھر وہاں پر آج بھی نصب ہے، آج وہ پتھر نصب ہے جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، پتھر سے تراش کر کے، تاکہ کوئی آنے والے لوگ اس کو مٹا نہ سکے، پتھر سے اس کے اندر حدیث کو تراش کر لکھا گیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان حسین منی و انا من حسین، نبی نے فرمایا کہ بے شک حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی یہ جو ہے جملہ اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی دو جہاں نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان حسین منی، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔
کتنی بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. اچھا اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین تو نبی سے ہے، لا شک ولا ریب، یہ بات ہمارے پلے بھی پڑ رہی ہے، تو سمجھ بھی آ رہا ہے، پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین کو حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ محدثین نے یہاں پر جو تعبیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک امام حسین نبی سے تھے. فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین نبی سے تھے، اور میدان کربلا سے لے کر صبح قیامت تک جو دین محمدی کو بچایا وہ حسین تھا. جس طرح سے امام حسین فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک نبی سے تھے، اور دین محمدی، شریعت محمدی میدان کربلا سے لے کر صبح قیامت تک تو چلے گی، وہ امام حسین کے صدقے چلے گی. اس طرح سے نبی حسین سے ہے، دین محمدی حسین سے ہے، شریعت محمدی حسین سے ہے. کیونکہ امام عالی مقام نے جو رقم تاریخ میں کی، جو آپ نے تاریخ قائم کی، وہ مثالی ہے کہ آپ نے باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کی. آپ حق پہ قائم رہے، آخری دم تک آپ نے کمپرومائز نہیں کی، کوئی مصالحت نہیں کی. آپ مان جاتے تو کیا جاتا، آپ بچ جاتے، آپ کے گھر والے بچ جاتے، سب محفوظ ہو جاتے. پر امام عالی مقام نے آخری دم تک یہی پیغام دیا کہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ کبھی نہ رکھا جائے گا. کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا، کیونکہ یزید کو پتا تھا کہ امام حسین کی بیعت لینا یہ کل امت محمدیہ کی بیعت ہوگی، کل امت محمدیہ کی بیعت ہوگی. کیونکہ آپ اس وقت سب سے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، سب سے قدر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ تھے. ان میں سے سب سے جو افضل تھے وہ لا شک امام حسین تھے. اگر ان کی بیعت ہو جاتی ہے، کل امت محمدیہ کی بیعت ہو جاتی. اب اس کو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر جگہ جا کر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ آپ بیعت کرو، آپ بیعت کرو، آپ بیعت کرو. کیونکہ یزید کو بھی پتا تھا کہ حسین کی بیعت یہ دین محمدی کی بیعت ہے، دین محمدی کے تمام افراد کی بیعت ایک طرح حسین کی بیعت ہے. بس تمام افراد دین محمدی کی بیعت ایک طرف، امام حسین کی بیعت ایک طرف. یہ مقام امام عالی مقام کا تھا. یزید نے پوری ایک چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے بیعت کر لے. روایت میں یہ تک آگا کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، شہید ہونے کے بعد بھی یزیدی لشکر نے امام حسین کے ہاتھ کو تک نہیں ڈھونڈ سکے. کم از کم یہ تو دعویٰ کر دے کہ آپ کا کٹا ہوا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لے لے. انہیں یہ تک نصیب نہیں ہوا، یہ تک نصیب نہیں ہوا. تو یہ مقام جو امام علی مقام سیدہ حسین ہے. تو مسلمانوں ہمیں چاہیے، اگر آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین پہ قائم رہے، دین پر چلے. امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہی پیغام دیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے نماز کو قضا نہ کیا جائے. آج ہم چھوٹی سی مجبوری پر، چھوٹے سے عذر پر نماز قضا کر دیتے ہیں. چھوٹی سا معاملہ ہے، ناپاکی ہے، آپ نے جو ہے نا نماز کو قضا کر دیا، نماز کو ٹال دیا. آپ نے فنکشن ہے، دعوت ہے، آپ نے نماز کو ٹال دیا. مسلمانوں یہ حسینی کردار نہیں ہے نمازوں کو ٹالنا. اگر آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرے، مساجد کو آباد کرے، مساجد میں آتے رہے. اطراف و اکناف میں مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کے گھر ہے. میں پھر سے ایک آخری مرتبہ آپ تمام کو مدعو کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ابھی جو ہے اور بھی پروگرام باقی ہے. میں خواتین سے بھی کہوں گا، جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، ایک آخری بار میں گزارش کر رہا ہوں بارہا میں گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں آؤ، شریک ہو جاؤ، مسجد میں شریک ہو جاؤ، ذکر حسین میں شریک ہو جاؤ. کیونکہ ذکر حسین یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. ذکر حسین مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہے. ذکر حسین یہ ہم سب کو حیات بخشتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس ذکر حسین میں شریک ہو جائے، تذکرہ حسین میں شریک ہو جائے. یہی ہماری نجات کا ذریعہ دنیا میں ہے، آخرت میں. یاد رکھنا مسلمانوں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے حسن اعمال، ایک ہوتا ہے حسن عاقبت.
ان دونوں کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو اپنے ساتھ تھامے رکھنا۔ حسن اعمال بھی اپنے ساتھ رکھو اور حسن عقیدہ بھی رکھو۔ بدعقیدگی اپنے اندر پیدا نہ کر لو، بدعقیدگی سے انسان جو ہے نا راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اور حسن اعمال نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ جہنم کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ تو گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وعیدیں بھی آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اپنے اعمال بھی رکھے، حسینی کردار بھی اپنے اندر رکھے اور عقیدہ بھی اپنا اچھا رکھے۔ مسلمانوں میں آپ کے سامنے چند اور روایتیں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین اور مولا علی مشکل کشا کے بارے میں بھی بڑے فضائل آئے۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں امام الاولیاء مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یہ مقام و مرتبہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تو داماد ہے ہی، کہ دیکھیں کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجۃ الوداع مکمل ہو گیا، جب حجۃ الوداع تکمیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوگ آنے لگے، واپس مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے، تو 20 مقام پر صحابہ اکرام کا مجموعہ، کثیر صحابہ اکرام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام صحابہ کے درمیان آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، آپ نے سب سے پہلے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے، جس کی مدد میں کرتا ہوں اس کی مدد علی بھی کرتا ہے۔ نبی پاک نے یہ بشارت آپ کو دے دی، خوشخبری آپ کو دے دی کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ آپ کے مناقب میں بہت سارے احادیث ہیں، بے شمار احادیث آپ کے مناقب میں آئے ہیں۔ علم کے متعلق یہ فرمایا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا۔ نبی دو جہاں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کسی کو علم سیکھنا ہے وہ در علی سے نبی تک پہنچے، وہ در علی سے شہر تک پہنچے تو ہی اس کو علم مل سکتا ہے، ورنہ وہ لاکھ توحید کے رٹ لگا لے۔ جس طرح نبی دو جہاں نے فرمایا کہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبهم للہ، کسی شخص کے، کسی بنی آدم کے دل میں، نبی دو جہاں نے فرمایا کہ کسی شخص کے لا يدخل قلب رجل ایمان، مطلق آپ نے فرما دیا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہیں آئے گی، امام علی کی محبت نہیں آئے گی، حسنین کریمین کی محبت نہیں آئے گی، تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ان کی محبت، بعد میں ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا مدینہ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا شہر ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا جو ہے اس حکمت کے کیا ہے، شہر کے دروازہ ہے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی مشکل کشا آپ کے پاس ایسی قوت، ایسی طاقت۔ خیبر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر جب ہوا وہاں پر یہودی جو ہے نا قلعوں پہ رہا کرتے تھے۔ آپ آج بھی قلعے دیکھتے ہیں، اسی کی تمثیل جو ہے نا وہاں پر بھی قلعے ہوا کرتے تھے۔ وہ پہاڑوں پر اونچے اونچے چوٹیوں پر قلعے ہوا کرتے تھے، اور یہودی جو ہے نا اس کے اطراف مضبوط دیوار رکھتے اور اس کا ایک بہت طاقتور اور مضبوط دمدار دروازے ہوا کرتے تھے، دیواروں کی طرف مضبوط دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک کے بعد ایک قلعے فتح ہوتے گئے مسلمان کے، ایک قلعہ فتح ہوا، پھر دوسرا قلعہ، پھر تیسرا، باری باری کر کے قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ ایک آخری قلعہ باقی رہ گیا، اس میں یہودی اپنے آپ کو حصار کر کے اندر تھے۔ اب داخل کیسا ہو، مضبوط دیواریں ہیں، مضبوط دروازہ ہے، 40 لوگ مل گئے دروازہ کھولنے کے لیے، تب بھی دروازے کو دست سے مس نہیں کر سکے۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کا کیا آنا تھا، آپ نے اپنے بازو کی طاقت سے سارے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آپ کے بازو میں اللہ نے یہ طاقت دی، اللہ اکبر، جو دروازے
40 لوگ مل کے بھی تس سے مس نہ کر سکے، مولا علی نے اپنے بازوؤں سے اکھاڑ دیا دروازے سے۔ یہ طاقت مولا علی کی ہے، یہ مقام مرتبہ اہل بیت اطہار کو جو ہے نا نبی دو جہاں نے عطا فرمایا تھا۔ کہ اور بھی بہت سارے خصائص آپ کے آئے، بہت ہی خصائص آئے ہیں کہ یہ بھی فرمایا گیا آپ کے علم کے متعلق کہ قرآن کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک ہر حرف کے ساتھ ظاہری معنی ہے، ساتھ باطنی معنی ہے۔ ہر حرف کے اندر جو ہے نا ساتھ ظاہری معنی ہے اور ساتھ باطنی معنی، اتنے اسرار و رموز ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بھی باطنی علم سیکھا، اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کروں تو لوگ میری گردن اڑا دیں۔ وہ باطنی علم، وہ تصوف کا علم، وہ روحانی علم قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔ بس وہ ظاہر اولیاء اللہ پر ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے۔ وہ علم، روحانی علم، وہ آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ وہ کتابوں سے کتابوں میں مروی راوی نہیں ہوتا ہے، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ جو جانشین ہوتا ہے اس کو براہ راست اپنے پیر و مرشد کی طرف سے وہ عطا کیا جاتا ہے، باطن سے باطن میں علم جاتا ہے، باطن سے باطن میں علم جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے ساتھ ظاہری معنی ہے، ساتھ باطنی معنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کا علم مولا علی مشکل کشا کی جھولی میں ڈال دیا، وہ سارا علم مولا علی کو عطا کر دیا گیا۔ یہ آپ کی فضیلت، یہ آپ کا مقام مرتبہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھ کو اتنا علم دیا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں، کس کی؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو اتنے کتابیں ہو جائیں گی، اتنے کتابیں جمع ہو جائیں گی کہ ان کتابوں کو 9 اونٹ مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا علم آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کے خصائص میں یہ تک آتا ہے کہ مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، زین پر جب قدم رکھتے تھے تو آپ جب اپنا پہلا قدم رکھتے تو الحمد سے شروعات کرتے، جب دوسرا قدم آپ نے ڈالا تو والناس تک آپ پہنچ جاتے۔ تو یہ مقام و مرتبہ مولا علی کا ہے۔ مسلمانوں، یہی پیغام اہل سنت و جماعت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو یہ اپنا لازم شیوا ہے، یہ لازم اس کو تھام لینا چاہیے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا مجموعہ ہے، آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو تھام لے گا لن تضل ابدا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ واحد منہما کتاب اللہ وثانی منہما اہل بیت او کما قال، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے، جو اسے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت انسان کو کبھی گمراہ نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بھی محبت ہو، محبت کا غلو جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کی محبت میں بھی غلو جائز نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ آپ کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ تو مسلمانوں، شریعت ہم کو چلنا ہے، قرآن و حدیث سے آپ کو چلنا ہے، جو تعلیمات اسلام کے ہے اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ آج ہم سارے رسم و رواج کر رہے ہیں، پر یاد رکھنا نمازوں کو بھی تم کو قائم کرنا ہوگا۔ لنگریں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، اللہ تم کو اس کا جزائے خیر دے، پر جو فرض ہے اس کو پہلے ترجیح دی جائے گی۔ نماز یہ فرض ہے، یہی پیغام امام حسین کربلا میں ہم کو دیا ہے کہ آپ نے نماز کو قضا نہیں کیا، آپ ہر وقت نماز قائم کرتے تھے، ایک نماز کو چھوڑا بھی نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات قضا بھی نہیں کیا۔ آج ہم ذرے سے عذر کے بنا پر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہی حسینی کردار ہے؟ ذرے سے عذر کے بنا پر آپ جو ہے نا سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سا عذر ہے کہ اگر میں داڑھی رکھتا ہوں تو یہ عذر ہوگا کہ نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، مجھ کو جاب نہیں ملے گا، مجھ کو لڑکی نہیں ملے گی، نہ جانے کتنے بہانے تم بناتے ہو، ماں باپ کو اپنے آڑ میں لاتے ہو، جاب کو اپنے آڑ میں لاتے ہو، پر سنتوں کو چھوڑتے ہو۔ یہ حسینی نہیں ہے جو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو تو اپنے چہروں پر داڑھی بھی سجاؤ،
اپنے چہروں میں داڑھی سمجھاؤ. اب بتاؤ کہ داڑھی رکھنا یہ امام حسین کی سنت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ امام حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ امام الانبیاء امام المرسلین امام الانبیاء، کیا ان سے بڑا خوبصورت ساری کائنات میں ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑا خوبصورت؟ یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل تھے. اب آپ بتائیں یوسف علیہ السلام کا چہرہ کیا داڑھی کے ساتھ تھا یا بنا داڑھی کے تھا؟ یہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے. داڑھی رکھنا اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا ثواب کا باعث یہ داڑھی رکھنا ہے، اور آج ہم اسے کٹا دیں. ریزن کیا ہے؟ جاب چلی جائے گی. ریزن کیا ہے؟ سیلری کم ہو جائے گی. ریزن کیا ہے؟ پروموشن نہیں ہوگا. ریزن کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ساری زندگی تم نے لوگوں کے خاطر گزاری، کم از کم یہ تو ادا کر لو کہ ایک اللہ اس کے رسول کے خاطر. داڑھی تو سجا لو، داڑھی تو سجا لو اپنے چہروں پر. اب آپ بتاؤ کہ نبی کا چہرہ نورانی تھا. اب نبی کا چہرہ جب نورانی تھا تو آپ مجھے بتانا کہ وہ داڑھی کے تھے بنا داڑھی کے تھا؟ داڑھی کے تھا. تو اب آپ بتاؤ کہ مرد کی زینت ہے، مرد کی پہچان ہے. داڑھی رکھو تو انسان ایک دم ببر دکھتا ہے، شیر دکھتا ہے، ایک دم مضبوط جاندار دکھتا ہے، سامنے والے پہ رعب پیدا ہوتا ہے اس سے. تو یہ جو ہے نا سنت مبارکہ ہم کو تھامنا چاہیے. بہت ساری سنتیں ہمیں ترک کر رہے ہیں، فرائض کو ترک کر رہے ہیں، سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، اور خامیازہ کیا نکل رہا ہے ہمارا دنیا اور آخرت میں ہماری ناکامیابی. یہ ہمارا مقدر ہو جائے گا اگر تم دین محمدی کو چھوڑو گے، شریعت کو چھوڑو گے، کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے تو تمہارا نقصان اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس چہرے سے جاؤ گے اس دنیا سے؟ وہ بھی تو چہرے ذرا دیکھو جن کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو جب ان کے چہروں پہ داڑیاں ہوتی ہیں تو کتنے نورانی چہرے وہ نظر آتے ہیں، کتنے نورانی چہرے وہ نظر آتے ہیں. آپ نے بھی شاید وہ منظر دیکھا ہوگا کہ داڑھی والے سفید داڑھی ہوتی ہے، سفید چہرہ ہوتا ہے، سفید داڑھی ہوتی ہے، کتنا نورانی وہ منظر ہوتا ہے، کتنا نورانی چہرہ دکھتا ہے. تو نور اس سے جھلکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مرد کی زینت، مرد کی خوبصورتی لحیہ داڑھی ہے. اس کو بڑھانا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے. اگرچہ اس میں فقہاء میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار ہے، وہ الگ بحث ہے. بس داڑھی رکھنا یہ ہم پر ضروری ہے کہ داڑھی رکھے، داڑھی رکھے. بسم اللہ تو کر دے، بسم اللہ کر دے، آغاز کر دے، داڑھی کو رکھیے. یہ سنت انبیاء ہے، سنت صحابہ ہے. مسلمانوں قرآن و حدیث پہ عمل کرو، یہی تمہارے نجات کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تمہاری نجات ہوگی، تمام مراحل قبر کے تم اس سے نجات پالو گے اور حشر کے تمام مراحل سے تم نجات پالو گے. صرف ایک چیز جو نبی نے ہم کو پیغام دیا ہے، آخری لمحوں میں بھی نبی نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب میری عطرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ ان اہل بیت کا سفینۃ نوح من رکب نجا ومن ترک غرق، او کما قال کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. مسلمانوں دامن اہل بیت کو تھام لو، حسینی بن جاؤ. عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر زاویے سے حسینی بنو، حسینی بنو. قسم اللہ کی ذکر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. یزید مر چکا، اس کی سوچ مر چکی، اس کی فکر مر چکی. آج اس کا ذکر لینے والا کوئی نہیں ہے، نہ یزید نام رکھنے والا کوئی ہے. اور آج دیکھ لو گھر گھر تمہیں حسین نام کا لڑکا نظر آتا ہے، گلی گلی تمہیں حسین نام کا لڑکا نظر آتا ہے. کیونکہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا. کیونکہ دین کی بقا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. کیونکہ آپ نے دین کو جلا بخشی، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے جو اسلام کو حیات بخشی، آپ نے تحیہ فرمایا اسلام کا، جو آج اسلام اور ہم اور آپ جو سلامت سے یہاں محفوظ ہے، یہ حسین کے صدقے میں ہے، امام عالی مقام کے صدقے میں ہے. تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے. تو پھر جب حسینی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہو تو حسینی اعمال اپنے اندر پیدا کرو. یزیدی افکار، یزیدی اعمال سے دور ہو جاؤ. حسینی افکار اور حسینی اعمال کو
اپنے سینوں سے لگا لو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ یہاں پر جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھ گناہگار اور تمام سامعین کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پر کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اسے درگزر اور معاف فرما دے، سننے میں کہنے میں غلطی تو اسے مولا اسے معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام کو حسینی کردار والا بنا دے، حسینی اخلاق والا بنا دے۔ یا الہ العالمین اس بستی پہ تیری رحمت کا نزول فرما دے۔ یا الہ العالمین باران رحمت کا نزول فرما دے۔ یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں اپنے پریشانی کو دور فرما دے، جو تنگس اور جو تندرستی کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین جو اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں ان تمام کو تو شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین آج 10 محرم المحرم ہے، آج ہم تجھے اس دن کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا الہ العالمین جس طرح تُو نے پچھلی قوموں کے تمام عذابوں کو 10 محرم کے دن ڈالا تھا، یا الہ العالمین اس امت میں جو عذاب کرونا وائرس کا ہے اس کا بھی تو آج نست و نابود فرما دے، اس کا بھی خاتمہ فرما دے۔ ہم تمام کو حسینی اخلاق والا بنا دے، حسینی کردار والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام بچوں کو، ہم تمام جتنے محلے میں بچے ہیں تمام اسلامی بچوں کو حسینی کردار والا بنا دے، حسینی راستے میں ہمیں چلنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس مجلس کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین صوفی صاحب کو صحت و عافیت دے، ان کی عمر دراز فرما دے۔ یا الہ العالمین اس مسجد میں برکت دے، آپ کی خانقاہ میں برکت دے۔ یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ افراد کو اس مسجد سے وابستہ اور جڑنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین اس محلے والوں کو توفیق دے کہ وہ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز بلا کسی ناغہ کے ادا کرتے رہے۔ یا الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس ذکر میں ذکر حسین کو تا ابد تا قیامت جاری فرما دے۔ یا الہ العالمین اہل بیت کے ذکر کو جو ہے نا ہمیں کرنے والا بنا دے، صحابہ اکرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ان دعاؤں کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقہ دفعے میں قبول فرما لے، خصوصاً امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین کے صدقہ دفعے میں ان دعاؤں کو، اس درس کو، اس مجلس کو، اس ذکر حسین کو قبول فرما لے۔ امین یا